قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم عزیزو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، گزشتہ 5 جمعوں سے ہم سیرت نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی، اس کا مذاکرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے ابتدا سے شروع کیا اور پہنچتے پہنچتے گزشتہ جمعہ میں ہم یہاں تک پہنچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سے 40 کے درمیان کی تھی، اور آپ جو ہیں خلوت پسند ہو گئے۔ ادھر کعبے کی تعمیر ہو گئی، اس میں آپ کا بڑا عمدہ فیصلہ رہا، اور ادھر جو ہے آپ کی طبیعت میں خلوت پسندی آ گئی۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ کو جو ہے خلوت پسند ہونے لگی، لہٰذا آپ اکیلے میں، خلوت کے معنی اکیلا پن، لہٰذا آپ اکیلے پن کے لیے غار حرا میں جاتے اور وہاں عبادت کرتے۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا کہ عبادت کرتے اس کا تذکرہ ہے، لیکن کون سی عبادت کرتے اس کا تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا آپ ذکر میں رہتے، مراقبے میں رہتے، یا ملت ابراہیمی اور شریعت ابراہیمی کا جو عمل آپ کو معلوم ہوتا اس کے مطابق آپ عبادت کرتے۔ اور 40 سال کی عمر کے آنے سے پہلے آپ کے اوپر امت کی بے دینی کا فکر جو ہے سوار ہو چکا تھا، اور آپ اسی حالت کے اندر آتے تھے، توشہ لیتے تھے، چند دنوں کا چلے جاتے تھے، پھر جب توشہ ختم ہوتا تھا واپس آتے تھے۔ اس طریقے سے زندگی چل رہی تھی 35 سے 40 کے درمیان، اور اسی درمیان امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہوئے، اور دوسری روایت کے اندر ہے، مرسلن مروی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کو نبوت اور وحی آنے سے پہلے سچے خواب آیا کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس وقت اللہ سے سب سے زیادہ قریب تھی۔ اور گزشتہ جمعہ کے اندر میں نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کیا کہ نبی مقام نبوت کے ملنے سے پہلے اور منصب نبوت سے فائز ہونے سے پہلے کبھی کسی گناہ میں، خاص طور سے شرک اور کفر کے گناہ میں ملوث نہیں ہوتا۔ علماء اکرام نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ ہندوستان میں پیدا ہو، عربستان میں ہو، انگلستان میں ہو، دنیا کے کسی بھی خطے ارض میں ہو، کسی بھی خاندان میں پیدا ہو، کسی بھی ماننے والے کے یہاں پیدا ہو، ناستک کے یہاں پیدا ہو، آستک کے یہاں پیدا ہو، بدھ کے پجاری کے یہاں پیدا ہو، یا مسلمان کے یہاں پیدا ہو، ہر پیدا ہونے والا بچہ یہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں چل کر اس کے والدین یحودانی ہیں، اس کو یہودی بناتے ہیں، یا نصرانی بناتے ہیں، یا مجوسی بناتے ہیں، اور روایت کے اندر یہ بات نہیں بیان فرمائی کہ اس کے والدین اس کو بعد میں مسلمان بناتے ہیں، لہذا علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پہ ہوتا ہے اور اسلام کے اوپر ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، لہذا جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام آئے وہ فطرت اسلام پر تھے۔ جب عام آدمی فطرت اسلام پر ہے تو وہ شخص جس کو کل کو چل کر منصب نبوت پر فائز ہونا ہے اور تمام گناہوں سے امت کو روکنا ہے، خاص طور سے شرک اور بدعت سے جو ہے امت کو روکنے کی دعوت دینی ہے، کیا وہ بندہ نبوت سے پہلے کسی ایسے گناہ کے اندر ملوث ہو سکتا؟ عقل اس کا تقاضا نہیں کرتی، عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ اچانک چل کر ایک آدمی جو ہے اس طریقے سے جو برائیوں میں نعوذ باللہ خود مبتلا تھا دوسروں کو روکنے لگ جائے۔ یعنی کہنے کا منشا یہ ہے کہ نبی مقام نبوت پر فائز ہونے سے پہلے گنہگار نہیں ہو سکتا، گنہگار نہیں۔
لہٰذا قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کے تعلق سے فرمایا نا کہ ہم نے ان کو رشد دیا. اور رشد کسے کہتے ہیں؟ قرآن دوسری آیت میں فرماتا ہے وحبب کہ ان کے نزدیک ہم نے ایمان کو محبوب کر دیا. وکر الیہم الکفر والفسوق والعصیان، اور ان کے دلوں کے اندر کفر کی، معصیت کی اور فسق و فجور کی جو ہے نفرت پیدا کی. اولئک هم الراشدون، یہی رشد والے ہیں. لہذا اس آیت کریمہ نے بتایا کہ رشد کا مطلب یہ ہے ایمان سے محبت ہو، اللہ کی ذات و صفات سے محبت ہو، معصیت سے، کفر سے اور فسق و فجور سے نفرت ہو. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی میں اللہ رب العزت نے مقام رشد عطا کیا تھا. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اور آپ کی طرح تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے ہی مقام رشد و ہدایت کے اوپر تھے. یہ بات سمجھنے کے بعد اب ایک اعتراض اور ایک سوال اور ایک جواب سمجھو. وہ یہ ہے کہ قرآن میں تذکرہ ہے. کیا تذکرہ ہے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقالہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے. لیکن جب دیکھا کہ وہ ڈوب جاتا ہے، رات اس پر غالب آتی ہے، تو کہا کہ نہیں، یہ رب نہیں ہو سکتا جو مغلوب ہو جائے. پھر سورج کو دیکھا تو کیا ہے؟ بولے کہ اب کہا کہ یہ میرا رب ہے. یہ کیا؟ میرا رب. لیکن سورج جب مغلوب ہو گیا تو کہا کہ مغلوب ہونے والا رب نہیں ہو سکتا. پھر بعد میں چل کے اللہ رب العزت نے توحید ان کو سمجھائی. اس واقعے کو بیان کرنے میں بعض لوگوں سے یہ بھول ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کے توحید کے بارے میں شک تھا. نعوذ باللہ، پھر اللہ رب العزت نے ان کی رہبری کی. تو اس طرح سے توجیہ کرنا یہ غلط فہمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا اللہ کی توحید کے سلسلے میں مشکوک رہنا اور اللہ کی توحید کے سلسلے میں شک و شبے کے اندر پڑنا یہ نبی کی شان کے مناسب نہیں ہے. نبوت سے پہلے بھی اللہ ان کو توحید کے اوپر کامل رکھتا ہے. اور قرآن کی دلیل رمز رشد یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شک و شبہ کبھی بھی نہیں ہوا. کوئی شک و شبہ کبھی بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کبھی شک و شبہ نہیں ہوا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ یہ میرا رب ہے چاند کو دیکھ کر، سورج کو دیکھ کر؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا یہ بات کا انداز قرآن کریم نے حجت کے طور پر، مناظرے کے طور پر بیان کیا. یعنی آپ کے زمانے کی جو امت تھی جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کو رب سمجھتی تھی، ان کو انکار کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کی بے بسی کو بتانے کے لیے کہ بھئی جس چاند کو، جس سورج کو، جس ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اور تراشے ہوئے مورتیوں کو تم رب سمجھتے ہو، یہ ضعف والے ہیں، یہ کمزور والے ہیں، یہ مغلوب ہو جانے والے ہیں. اور رب کبھی مغلوب نہیں ہوتا، رب میں کبھی ضعف پیدا نہیں ہوتا. یہ سمجھانے کے لیے تھا. بہرحال یہ بات مسلم ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی مقام ولایت کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہی درجے کے اوپر ہوتے ہیں اور نبوت سے پہلے نبیوں کو خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ خواب ہوتے ہیں سچے خواب. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی جان حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وحی کی ابتدا سچے خواب سے ہوئی. لہٰذا آپ کو وہی خواب آتے رہے. اور امی جان حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ رات میں جو دیکھتے تھے وہ صبح صادق کی طرح سچا ہوتا تھا. یعنی آپ کا کوئی بھی خواب خلاف واقع نہیں ہوتا تھا. جو دیکھتے تھے ویسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک بات سمجھو کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو خواب دیکھتے تھے وہ خواب 100% صادق اور سچے ہوتے تھے، اور دنیا کے اندر پورے کے پورے جو ہے وہ صادق آتے تھے. ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ 100% سچے
نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے خواب مختلف قسموں کے ہوتے ہیں، انشاءاللہ میں اب اس کو بیان کروں گا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھ رہے تھے اس زمانے میں، یہ 35 سے 40 کے درمیان کی عمر کا زمانہ ہے، جس زمانے میں آپ خلوت پسند ہو چکے ہیں، غار حرا میں عبادت کے لیے زیادہ وقت گزارنے لگے ہیں، اس زمانے کی بات ہے۔ اس زمانے میں خواب آنا شروع ہو گئے، خواب آنا شروع ہو گئے، اور یہ خواب آتے رہے، خواب آتے رہے۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے وحی آئی، اس کے بعد کیا آئی؟ وحی آئی۔ اب یہ خواب امی جان حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ صبح صادق کی طرح سچ ثابت ہوتے تھے، صبح صادق کی طرح۔ اب جس طرح صبح صادق اس بات کی علامت اور دلیل ہوتی ہے کہ اب آگے چل کے سورج نکلنے والا ہے، اور سورج جب آئیں گا تو اپنے ایسے آب و تاب کے ساتھ آئیں گا، اور اپنی ایسی رونق اور شان کے ساتھ آئیں گا کہ ساری دنیا کے اندر روشنی پھیلا دیں گا اور اندھیرے کا نام و نشان مٹا دیں گا۔ تو صبح صادق سے تشبیہ دینے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئیں گی، آپ کو جو نبوت ملیں گی، اور آپ جو اعلان نبوت کریں گے اور جو دین کے محنت شروع کریں گے، تو اب اسلام کا نور اور اسلام کی تجلیات ایسی دنیا کے اندر پھیل جائیں گے جیسے سورج پھیل جاتا ہے۔ لہٰذا صبح صادق آفتاب اور سورج کے آنے کے لیے پہلے پیش خیمہ ہوتی ہے، اسی طرح سچے خواب نبوت کے آنے سے پہلے پیش خیمہ ہوتے ہیں، اور سورج آنے کے بعد جس طرح ساری دنیا کی تاریکی کو ختم کرتا ہے، اسی طرح نبوت نے آنے کے بعد دنیا سے کفر اور شرک اور برائیوں کی تاریک کو اور جو ہے اندھیرے کو ختم کر دیا۔ لہذا شروع میں خواب آنے لگے، اور جیسے میں نے کہا کہ نبی کے خواب سچے ہی ہوتے ہیں۔ انسانوں کے، ہمارے ایسے عام انسانوں کے خواب جو ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ ہمارے بعض خواب سچے بھی ہوتے ہیں، بعض خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور بعض خواب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے خواب کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ ایک سچا خواب، رؤیا صادقہ جسے کہتے ہیں، سچا خواب۔ ایک اضغاث الاحلام، یعنی ایسی ہی من کی باتیں شیطان کی طرف سے جو آتی ہیں۔ اور ایک حدث النفس کہتے ہیں، یعنی دن بھر آدمی جو سوچتا رہتا ہے اس کو خواب میں وہی نظر آنے لگتا ہے، خواب میں وہی نظر آنے۔ تو پہلی قسم کے جو خواب ہیں، وہ خواب جو ہے وہ خواب سچے خواب ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہوتا ہے بتایا جاتا ہے وہ سچ کے مطابق ہوتا ہے، سچ کے مطابق ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے خواب کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا 46واں حصہ بتایا، اور مختلف روایت میں مختلف کہا۔ بعض روایت میں کہا کہ سچے خواب نبوت کا 25واں حصہ ہے، ایک میں کہا کہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، ایک میں کہا 45واں حصہ ہے، ایک میں کہا 46واں حصہ ہے، ایک میں کہا 70واں حصہ ہے، ایک میں کہا 76واں حصہ ہے۔ مختلف موقعوں پر مختلف باتیں فرمائیں کہ خواب جو ہے سچا خواب یہ نبوت کا حصہ ہے۔ اس کا کیا مطلب، اس کو سمجھ لو۔ نبوت کا حصہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کی ابتدا چونکہ سچے خوابوں سے ہوئی ہے، اور خواب کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں دی جاتی تھی۔ لہٰذا اب نبوت تو اللہ کے نبی پہ پوری ہو گئی، آپ آخری نبی ہے، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا جا چکا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جو غیر نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ بھی کافر و مشرک ہے، اور جو اس کی نبوت کو تسلیم کرے گا وہ بھی کافر و مشرک بن جائے گا۔ تو اب تو نبوت ختم ہے، لیکن نبوت کے سلسلے میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مبشرات یعنی خوشخبری دینے والے سچے خواب موجود ہیں۔ لہٰذا سچے خواب کی اچھی تعبیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت بندوں کو انعام دینے سے پہلے بسا اوقات خواب کے اندر اس کو بتا دیتے ہیں، خواب کے اندر اس کو بتا دیتے ہیں، اور وہ خواب کی تعبیر کے مطابق وہ بات اس کے لیے جو ہے حاصل ہو جاتی ہے، اس کے لیے حاصل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا علماء کرام نے لکھا ہے جو بندہ جتنا سچا ہوگا، ایک روایت میں بلکہ کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا جو بات کرنے میں جتنا سچا ہوگا اس کا خواب بھی اتنا سچا ہوگا، جو بات کرنے میں جتنا
سچا ہوں گا اس کا خواب بھی اتنا سچا ہوگا۔ لہٰذا دو بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے تو اس کو خواب میں بھی سچ دکھایا جاتا ہے، اس کو خواب میں بھی سچ دکھایا جاتا ہے۔ اب انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام صدق اور سچائی کے اور صداقت کے مجسم ہوتے ہیں، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، لہٰذا ان کے خواب پورے کے پورے سچے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بات کو سمجھو، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جو جتنا سچا ہے وہ اتنا نبوت کے قریب ہے، اور جو جتنا سچا ہے اس کا خواب اتنا سچا ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو جو نبوت کا مختلف حصہ بتایا، کبھی 26واں حصہ بتایا، کبھی 40واں، کبھی 46واں، کبھی 70واں، کبھی 76واں، یہ جو حصہ بتایا یہ لوگوں کے سچائی کے اعتبار سے مرتبہ کو بتایا۔ یعنی بسا اوقات آدمی اتنا سچا ہوگا کہ اس کا خواب نبوت کا 25واں حصہ مانا جائے گا، اس کا خواب اس کے سچ کی بنیاد پر 46واں حصہ، 70واں حصہ، 76واں حصہ مانا جائے گا۔ لہٰذا جو بندہ جتنا سچا ہوگا اس کا خواب اتنا سچا مانا جائے گا۔ یہ بات اس لیے سمجھائی جا رہی ہے کہ آج بھی خواب موجود ہے۔ جب خواب کی حقیقت کو سمجھیں گے تو نبوت سے پہلے خواب کے ذریعے بشارت دینے والی بات پہ یقین کرنا آسان ہوگا۔ اب خواب ایسی چیز ہے جس سے ہم سب دو چار ہوتے ہیں، یعنی اس سے ہمارا سب کا سابقہ پڑتا ہے، کیونکہ خواب دیکھا نہیں جاتا۔ دیکھنے والے خواب کون سے ہوتے معلوم ہے؟ جو کھلی آنکھ کا خواب دیکھتا آدمی، جس کو خواب بولا جاتا، کیا میں اپنا سپنا یہ ہے کہ میں دو منزلہ بلڈنگ بناؤں گا، اپنا سپنا یہ ہے کہ یہ گاڑی لوں گا، اپنا سپنا یہ ہے کہ بیٹے کو یہ کالج میں پڑھاؤں گا، یہ کروں گا۔ یہ جو خواب ہے کھلی آنکھ کو دیکھنے والے، یہ تو ارادے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ارادے۔ یہ سپنے اور خواب جو ہے یہ ارادے، آدمی اس کو سپنا کہتا ہے، خواب کہتا ہے۔ حقیقت میں جو نیند میں بندہ خواب دیکھتا ہے وہ خواب دیکھتا نہیں ہے، دکھائے جاتے ہیں۔ دیکھتا نہیں ہے، دکھائے جاتے ہیں۔ وہ کچھ تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ شیطان کو اللہ نے اختیار دیا ہے تو برے خواب دکھاتا ہے، برے خواب دکھاتا ہے، اور کچھ اپنے خیالات کی اور تھکن کی اور دن بھر کی سوچ کی کچھ اپج اور ایجاد ہوتی ہے وہ نظر آتے ہیں۔ یہ سب بندے کے غیر اختیار میں ہے۔ اگر آج بندہ یہ اختیار کر کے سو جائے کہ آج میں سپنے کے اندر فلاں کو دیکھوں گا تو نہیں دے سکتا، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے کا اللہ رب العزت نے ارادہ کیا تو آپ کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، دیکھا ہے علماء کرام نے روایتوں میں ہے کہ آپ کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائے گئے، اور خواب کے پہ خواب جیسے امی جان حضرت عائشہ کی روایت بتایا میں نے کہ جو خواب دیکھتے تھے وہی سچ ہو جاتا تھا، جو خواب دیکھتے تھے وہی سچ ہو جاتا تھا، صبح صادق کی طرح سچ ہوتا تھا۔ تو جب خواب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا، اس کے بعد وحی کا آغاز ہوا۔ اور جس طرح خواب غیر اختیاری چیز ہے، بندہ اپنی مرضی سے خواب نہیں دیکھتا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خواب جس چیز کا سچا خواب جس چیز کا پیش خیمہ ہے اور اس کے بعد جو وحی آنے والی ہے اور جو مقام نبوت ملنے والا ہے وہ بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں، ایک کو کسبی شے کہتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو بندے کے اپنے اختیار میں اپنی محنت میں ہوتی ہے، بندہ اس کو اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے۔ دوسری وہ ہوتی ہے جس کو وہابی شے کہتے ہیں۔ وہاب کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کی نہیں جا سکتی بلکہ اللہ بطور ہدیہ اور تحفے کے اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے۔ تو نبوت جو ہے یہ کسبی شے نہیں ہے کہ بندہ محنت کر کے اس کو حاصل کرے، یہ وہابی شے ہے۔ اللہ نے جس کو چاہا جس کو چنا اسی کو دیا، جس کو چاہا۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام آئے، جتنے رسول آئے، یہ سب کے سب اللہ کے منتخب بندے تھے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی کے لیے اور دوسرے انبیاء کے لیے اجتباء کا لفظ استعمال کیا، اصطفاء کا لفظ ہے، اس لیے اللہ نے مجتبیٰ کہتے ہیں، مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اجتباء اور مصطفیٰ کے معنی ہی ہوتے ہیں، اس کے معنی ہی ہوتے ہیں کسی کو چن لینا، کسی کو چن لینا۔
منتخب کر لینا۔ تو ساری انسانیت میں سے اللہ رب العزت نے مقام نبوت کے لیے ان مقدس ہستیوں کو چنا، اسی طرح میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری نبی بننے کے لیے چنا۔ لہٰذا جتنے بھی انبیاء آئے یہ اپنی محنت سے نبی نہیں بنے، کیونکہ نبوت کسبی شے نہیں ہے، محنت سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ولایت کسبی شے ہے، ولایت کیا ہے؟ ولی بننا۔ لہٰذا ولی بندہ اپنے اعمال سے بنتا ہے۔ ولی بننے کا آسان راستہ شریعت کی تمام باتوں پر جو کرنے کی ہے عمل کرنے والا بن جائے بندہ، اور تمام وہ باتیں جو نہ کرنے کی اس سے اجتناب کر لے، کرنے والی باتیں کرے، نہ کرنے کی باتیں چھوڑ دے، ولی بن جائے گا۔ اپنی محنتوں سے، اپنی تہجدوں سے، اپنی نمازوں سے، نوافل سے، اپنے گناہ کے ترک کرنے سے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے سے، یہ سارے اعمال کرنے سے بندہ ولایت کے درجے کو پہنچتا ہے۔ ولایت کسبی شے ہے، محنت سے حاصل ہوں گے۔ لیکن کوئی ولی کتنی بھی محنت کر لے، اپنی محنت سے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابی ہے، صحابی۔ ہاں آپ یہ بھی سمجھو، مقام صحابیت یہ مقام ولایت سے بڑا ہے۔ ایک ولی کتنا بھی بڑا ہو جائے، اگر ایک صحابی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہے اور حالت ایمان میں انتقال ہو گیا، اب ان کو کہیں گے صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کے تعلق سے قرآن نے فیصلہ سنایا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی۔ تو اب ایک صحابی ہے، اس کے عمل کی زندگی 2 دن کی ہو، اور ایک ولی ہے اس کے عمل کی زندگی 200 سال کی ہو، لیکن جب دونوں کا مقام و مرتبہ دیکھا جائے گا تو صحابی کا مقام بہت اونچا ہے، ولی کا مقام کیا ہے؟ بہت کم ہے اس سے۔ لہٰذا صحابیت جو ہے نا، صحابیت یہ بھی جو ہے ہمارے لیے کسبی شے نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں کوئی ولی یہ چاہے کہ میں محنت کرتے 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 اللہ کے نبی کا صحابی بن جاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابی کے لیے نبی کا وجود ضروری تھا، ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھنا ضروری تھا، اور ایمان کی حالت میں موت کا آنا ضروری تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود ہے نہیں، اس لیے ہمارے لیے صحابیت کا مقام بھی جو ہے وہابی شے، کسبی شے نہیں ہے۔ ولایت کا مقام کسبی شے یعنی اپنی محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے سچے خواب بتائے گئے، خواب بھی اپنے اختیار میں نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح نبوت بھی اپنے اختیار سے حاصل نہیں کی جاتی ہے، بلکہ نبوت بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے عطا۔ جب اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو وجود دینے کا ارادہ فرمایا تھا، اور جب عہد الست ہوا تھا، یعنی ساری انسانیت کو حضرت آدم کی پشت سے نکال کر اپنے رب ہونے کا اقرار کیا تھا، جس کو قرآن بیان کرتا ہے الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا بلا کیوں نہیں، سب آپ ہمارے رب ہیں۔ اس وقت اولین و آخرین کا پہلا اجتماع تھا، اور محشر کے میدان میں دوسرا اجتماع ہوگا جس میں کوئی غیر حاضر نہیں ہوگا، جیسا کہ پہلے اجتماع میں کوئی غیر حاضر نہیں تھا۔ لہٰذا اس وقت ہی یہ فیصلہ، اس سے پہلے سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان سارے لوگوں میں کون کون سی ترتیب سے پیدا ہوگا، کون کون سے خطۂ ارض کے اندر پیدا ہوگا، اور کس کو مقام نبوت دیا جائے گا۔ لہذا اسی وقت طے تھا، کسبی شے نہیں ہے، کسبی شے نہیں۔ اس لیے سچے خواب بتائے گئے کہ جس طرح خواب غیر اختیاری ہے، اسی طرح نبوت بھی کیا ہے؟ غیر اختیاری چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے آنی ہے۔ دل کو مطمئن کیا خوابوں کے ذریعے سے، دل کو مطمئن کیا۔ لہذا نبوت کے مبشرات میں سے سچے خواب کو قیامت تک باقی ہے۔ ترمذی کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمانہ قریب آ جائے گا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قیامت کا زمانہ قریب آئے گا، یا یہ کہ قیامت کے قریب میں جب وقت کی برکت نکل جائیں گی، جو ہے سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، اور دن گھنٹوں کی طرح گزرنے لگیں گا، وہ بہرحال جب زمانہ قریب آئیں گا، اللہ کے نبی نے فرمائے تو اکثر دیکھے جانے والے خواب سچے ہوں گے، اور کچھ خواب شیطان کی طرف سے ہوں گے جو رنج و غم کا سبب بنیں گے، جو رنج و غم کا سبب بنیں گے۔ پھر اسی روایت میں اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، 46واں حصہ ہے، 46واں حصہ ہے۔
پھر فرمایا تم میں سے کوئی خواب میں کوئی غیر مناسب چیز دیکھے تو اس کو بیان نہ کرے، اس کو بیان نہ کرے اور اپنی بائیں طرف تھتکار دے۔ یہ روایت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اب اس روایت کے اندر کہا گیا کہ خواب 46واں حصہ ہے نبوت کا، اور پہلے میں نے 4-5 روایتیں بتایا جس میں کسی میں 26واں حصہ بتایا گیا، کس میں 40واں، کس میں 70واں، کس میں 76واں۔ تو اس کی وجہ میں نے بتایا کہ جو جتنا سچا ہے اس کا خواب اتنا سچا، لہٰذا جو جتنا سچا ہوگا نبوت سے اور نبی سے اتنا اس کا مقام قریب ہوگا، لہٰذا سچائی میں جس کا جتنا بڑا مقام ہوگا اس کے اعتبار سے اس کے خواب کی حیثیت ہوں گی اللہ کے ہاں، خواب کی حیثیت ہوں گی اللہ کے ہاں۔ اب یہاں پر جو 46واں حصہ کہا گیا ہے نبوت کا خواب کو، اس کی حکمت علماء اکرام نے بڑی بہترین لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا زمانہ 23 سال کا، کتنے سال کا؟ 20، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال میں۔ کتنے سال میں ملی؟ 40۔ اب کتنے دن تھے، کتنے مہینے تھے، میں آگے اس کو بیان کروں گا۔ بہرحال 40 سال میں، ٹھیک ہے۔ اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے 63 سال میں، 13 سالہ مکہ زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی، پوری ملا کے 23 سال۔ ابھی 23 سال کو مہینوں کے اعتبار سے اگر تقسیم کرے تو شروع کے جو 6 مہینے تھے 23 سال کے، وہ 6 مہینوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکثرت خواب آتے تھے، تو وہ 6 مہینوں کا حساب اگر لگایا جائے اور 46 پر اتنے مہینوں کو تقسیم کیا جائے تو 46واں حصہ بنتا ہے 6 مہینے۔ اس بنیاد کے اوپر جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اس کو 46واں حصہ کہا۔ 276 مہینے ہوتے ہیں، 23 سال کے 276 مہینے ہوتے ہیں، اس کو جب 46 پر تقسیم کرو تو 6 مہینے، تو یہ جو شروع کے جو 6 مہینے تھے، یہ 6 مہینے کے اندر کثرت سے جو ہے یہ خواب آتے تھے۔ اس لیے اس روایت کے اندر علماء اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو 46واں حصہ کہا کہ یہ مبشرات باقی ہے، لہذا قرب قیامت تک، بلکہ ابھی جو ترمذی کی روایت بتایا اس میں تو یہ کہ قیامت کے قریب سچے خواب زیادہ ہو جائیں گے اور خواب کے ذریعے اللہ بشارتیں دے۔ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے، کئی بندے خواب کے اندر دیکھتے ہیں اور اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، اس لیے بعض روایتوں کے اندر ہے کہ جب خواب دیکھو تو اس کو چھپاؤ۔ اس لیے علماء نے مسائل بیان کیے، ساری باتوں کو سامنے رکھ کر جب خواب دیکھو تو یا تو حبیب کو بتاؤ یا لبیب کو بتاؤ۔ خواب کس کو بتانے کا؟ حبیب کو بتاؤ یا لبیب کو۔ یہ کون سا خواب؟ جس کا ظاہر اچھا ہو اور جس کا ظاہر برا ہے، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو یہ خواب کسی سے مت بیان کرو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب آ رہا تو یہ خواب مت بیان کرو، اور یہ دعا کرو اللہ اس کا خیر نصیب فرما، شر سے حفاظت فرما، ٹھیک ہے۔ اور کوئی اچھا خواب دیکھے یا سمجھ میں نہ آنے والا خواب دیکھے تو ایسے خواب کو 2 لوگوں سے بیان کریں، حبیب سے اور لبیب سے۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب اس بندے کو کہیں گے جس کو خواب کے تعبیر کا علم ہو، لہٰذا بہت سارے لوگ میرے کو جب فون کرتے ہیں میں صاحب منع کرتا ہے کہ مجھ سے خواب مت بیان کرو، کیوں؟ میں تعبیر جانتا نہیں تو بتاؤں گا نہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ خواب جو ہے، مثال دے کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خواب پرندوں کے پروں میں ہوتے ہیں کہ جہاں ان کو ٹھکان مل جائے وہی رک جاتے ہیں، لہٰذا بسا اوقات خواب ایسے ہی جو ہے تعبیر کے حوالے ہوتے ہیں، بسا اوقات تعبیر بتانے والا اس کے معنی اور حقیقت کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ لہٰذا کسی نے بھی اٹھ کر تعبیر، کسی سے بھی پوچھ کر اور کسی سے بھی اٹھ کر خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، اور کسی نے بھی اٹھ چھٹ کر جو ہے خواب کی تعبیر نہیں بتانا چاہیے۔ ہر کسی کو تعبیر کا علم نہیں ہوتا، یہ بات سمجھو۔ اب تو ایسا مسئلہ ہو گیا ہر چیز ایپ میں ہے، تو خواب کی تعبیر کی کتابیں بھی ہیں اور خواب کی تعبیر کے ایپ بھی ہے، لہٰذا ان چیزوں کے چکر میں نہیں پڑھنے کا۔ لہٰذا حبیب کو بتانے کا، جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ فلاں عالم دین ہے، ان کے پاس تعبیر کا علم ہے، ان سے پوچھنے کا۔ دوسرا لبیب کو بتانے کا، یعنی جس سے نہیں، لبیب بولے تو خواب کی تعبیر، حبیب بولے تو کہ جس کا تمہارے تعلق سے یقین ہو کہ یہ بندہ میرا 100% خیر خواہ ہے، یہ کبھی میرے تعلق سے برائی نہیں چاہتا، ایسے بندے کو خواب بتانے کا۔ وہ تمہاری ماں ہو سکتی ہے، تمہارا باپ ہو سکتا ہے، کسی کی بیوی ہو سکتی ہے، بیوی کے لیے شوہر ہو سکتا ہے، بھائی جو بھی ہے، جو اپنا حبیب ہے بالکل قریبی،
اس کو بتانے کا، یا لبیب کو جو خواب کی تعبیر جانتا ہے، اس کے علاوہ تیسرے کو نہیں بتانے کا۔ اور کچھ خواب ہم ایسے دیکھتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، دن بھر کی تھکن ہوتی ہے، اضغاث الاحلام ہوتے ہیں، ہے نا۔ یہ قرآن نے لفظ استعمال کیا، یوسف علیہ السلام نے خواب کے زمانے میں بادشاہ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ بھئی 7 موٹی گائے ہیں اور 7 سوکھی گائے ہیں، اور سوکھی گائے جو ہے موٹی گائے کو کھا رہی ہے، یعنی پددبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہے۔ تو اب اس کی تعبیر معلوم کرنے کی تھی، تو عزیز مصر نے بلایا تعبیر بتانے والوں کو کہ بتاؤ اس کی کیا تعبیر ہے۔ تو کہنے ان کو اس کا علم نہیں تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ اور کوئی الہام ہوا نہیں تھا، تو کہنے لگے اب کیا نیا آیا تو آدمی بول دیتا ہے یہ تو ایسی پالتو ہے، بولے اضغاث الاحلام ہے، یعنی ایسی اضغاث الاحلام بولے تو وہ گھاس کی گڈی رہتی نا، جس کے اندر سکی اور گلی سب گھاس رہتی ہے، جب پھینکنے کو آدمی کونے میں ڈال دیتا، اس کو کہتے ہیں اضغاث الاحلام۔ تو ایسے خواب آتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ بھی گھاس کی گڈی کی طرح ہوتے، انہوں نے کہہ دیا گھاس کی گڈی کی طرح ہے۔ تو پھر وہ یوسف علیہ السلام کا وہ ساتھی جو جیل کے اندر جس کے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، اس کو یاد آتا، وہ یوسف علیہ السلام کا پتہ بتاتا، یوسف علیہ السلام آ کے بتاتے کہ بھائی 7 سال خوب بارش ہوں گی، فصل آئیں گی، اس کے بعد 7 سال قید سالی کے آئیں گے، لہٰذا کیا کرنا ہے، ترتیب یہ کرنی ہے، اس کا حل یہ ہے کہ بھائی 7 سال جب غلہ آئے گا تو بالیوں میں سے اتنا ہی اناج نکالنا ہے جتنی ضرورت ہے، باقی بالیوں میں رکھنا ہے، اور جب قحط پڑے گا 7 سال تو یہ بالیوں میں رکھا ہوا جو ہے اناج وہ سال میں ہم استعمال کریں گے، لہٰذا 14 سال ہمارا اناج جو ہے چلتا رہے گا۔ اسی پس منظر کے اندر یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا۔ بہرحال تو یہ جو سچے خواب ہوتے ہیں، سچے خواب ہوتے تو یہ باقی ہے، قیامت تک باقی رہیں گے، یہ کیا ہے، قیامت تک باقی رہیں گے۔ لہٰذا شیطان کی طرف سے بھی خواب آتے ہیں، اپنے حدث نفس کی طرف سے بھی خواب آتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بھی خواب آتے ہیں، اور ایسے ہی خواب کو نبوت کا حصہ قرار دیا گیا۔ اس میں بشارتیں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، اور میں نے اصول بتا دیا جو بات میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بات میں جتنا سچا ہوگا اس کا خواب بھی سچا ہوگا، جو بات میں جتنا سچا ہوگا اس کا، اور جو جتنا صادق ہوگا نبوت سے اتنا قریب ہوگا، نبوت سے اتنا قریب ہوگا۔ بہرحال تو یہ خواب کی ایک دنیا ہے اور یہ معتبر دنیا ہے۔ ہاں یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھو، خواب کی باتیں عالم ظاہر میں اللہ کی مرضی کے مطابق ظاہر ہوتی ہے، جو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر خواب دیکھا ہوا ظاہر ہو جائے، یہاں تک کہ انبیاء کے خواب بھی وہ اپنی جگہ پر سچے ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ظاہر ہو جائے، یعنی نبی نے کوئی چیز دیکھا تو ضروری ہے کہ وہ ظاہر ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور انسانوں کا تو پوچھو ہی نہیں، لہٰذا جس طرح انسان کی مصیبت ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے اچھی اور بری ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اچھی ہوتی ہے، کہ ایک مصیبت آئے انسان کے اوپر، کہ اس کے اوپر حالات آ جائے، بیمار ہو جائے، تو دنیاوی اعتبار سے یہ بری چیز ہے کہ اس کو پریشانی ہو رہی ہے، اس کو درد ہو رہا ہے، اس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس کے دوسرے کاموں میں حرج ہو رہا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ خیر مصیبت بیماری کیوں؟ کیونکہ آخرت میں اس کو اس کے بدلے میں اجر ملنے والا ہے۔ اسی طرح انسان کے خواب ہوتے ہیں، خواب ہوتے ہیں کہ خواب جو ہے یہ اگر بظاہر برے بھی نظر آئے اور ظاہر میں اس کا ویسا ہی ظاہر ہو ویسے ہی کیے جائے جیسے نظر ہے۔ مثال کے طور پہ آدمی نے دیکھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور حقیقت میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ مصیبت دنیا کے اعتبار سے بری ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اگر اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو آخرت کے اعتبار سے اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ جو خواب ہے یہ سچے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ کے حبیب بلکہ تمام نبیوں کا نبوت کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ سچے خواب سے ہوتی ہے۔ امی جان حضرت عائشہ کی روایت میں نے سنایا اور بتاتا ہوں کہ فرمایا کہ نبوت کی وحی کی ابتدا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سچے خوابوں سے ہوئی، اور آپ جو خواب دیکھتے تھے صبح صادق کی طرح سچے آتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کا دل مطمئن ہو گیا اس کے بعد آپ پر وحی آئی۔ لہٰذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، جب میری عمر 40 کو پہنچی، اب علماء نے حساب لگایا، ایک حساب چلتا ہے شمسی جس کو انگریزی تاریخ کہتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اور ایک چلتا ہے قمری جو اردو مہینے ہمارے جس کا معلوم کرنا اور معلوم رکھنا فرض علی الکفایہ ہے نا، محرم، سفر، وہ والا اسلامی مہینے جس کو کہتے قمری نظام۔ تو قمری نظام کے دن مہینے چھوٹے ہوتے ہیں اور شمسی کے بڑے ہوتے ہیں۔ شمسی میں تو انہوں نے ایک اندازہ لگایا 365 دن کا ان کا سال ہوتا ہے، اور قمری مہینے کا جو ہے وہ چاند کے اوپر حساب ہے۔
کبھی چاند 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ شمسی یعنی یہ انگریزی مہینوں کے اندر 30 کے اوپر بھی تاریخ جاتی ہے اور 29 کے نیچے بھی تاریخ آتی ہے۔ فروری کا مہینہ 28 کا بھی ہو جاتا ہے اور بعض مہینے 31 کے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن قمری اور اسلامی تاریخوں میں 29 اور 30 کا حساب چلتا ہے چاند کے حساب سے۔ لہٰذا جب 10 سال گزر جاتے ہیں تو شمسی مہینوں کی تاریخ کے ایام زیادہ بڑھتے ہیں اور قمری مہینوں کے ایام کم بڑھتے ہیں۔ اس اعتبار سے جب حساب لگایا گیا تو جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی غالباً ربیع الاول کا مہینہ تھا، آگے اس کی تحقیق آئیں گی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی۔ 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی قمری اعتبار سے، کیونکہ دن زیادہ بڑھتے نا، ٹھیک ہے۔ اور شمسی اعتبار سے 39 سال 3 مہینے اور 20 دن تھی۔ 39 سال 3 مہینے اور 20 دن تھی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 40 سال کی جب میری عمر ہوئی، میں اپنے معمول کے مطابق غار حرا میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا، ایک شخص آیا لباس میں، میرے سامنے ظاہر ہوا۔ فرشتہ تھے، وہ جبریل تھے، اللہ کے نبی کو اطلاع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ سورہ اقرأ کی شروع کی 5 آیتیں پڑھی کہ کہا کہ پڑھو اقرأ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اب 40 کی عمر ہے، اب نبوت آ رہی ہے، یہ وحی آئی، پہلے سچے خواب آ رہے تھے، اب کیا ہے، اب وحی آئی پہلی مرتبہ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل امین نے دوبارہ مطالبہ کیا اقرا، پڑھو، اور کیا تھا آیتوں کے اندر، اقرا پڑھو بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، خاص طور سے خلق الانسان من علق، کہ خون سے اور علق سے انسان کو پیدا کیا، اور پڑھو اس رب کے نام سے جو مکرم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ یہ شروع کی آیتیں سورہ اقرا کی پڑھنے کے لیے کہا۔ اللہ کے نبی نے دوسری مرتبہ بھی کہا کہ میں نہیں جانتا۔ اب بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی نے جب کہا کہ ما انا بقاری، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے دبوچا، پھر دوسری مرتبہ کہا، پھر انہوں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ دیکھو میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں، پڑھنا نہیں جانتا نہیں کر رہا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس کی حکمت اور وجہ میں آگے بتاؤں گا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ دوسری مرتبہ پھر دبوچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر تیسری مرتبہ کہا کہ پڑھو، تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھو، جو بندہ کسی استاد سے پڑھنا نہ سیکھے اس کو کہتے ہیں امی۔ جو بندہ کسی استاد سے، جیسے دنیا میں ہم سیکھتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں امی۔ تو جو بندہ امی ہوتا ہے وہ لکھا ہوا نہیں پڑھ پاتا، لکھا ہوا بولو نہیں پڑھ پاتا، لکھا ہوا نہیں پڑھ پاتا، لیکن اگر اس کو زبانی کوئی چیز سکھا دے تو پڑھتا ہے۔ جیسے ہم جماعت کے اندر ساتھی کو لے جاتے ہیں، دیہات کے بعد ساتھی ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اردو، انگلش، عربی، مراٹھی سب ایسے کالی لکیروں کی طرح ہوتا ہے، کبھی انہوں نے پڑھا ہی نہیں اسکول میں، لیکن جب ان کو سورہ فاتحہ سکھائی جاتی ہے، دوسری کوئی چیز سکھائی جاتی ہے، حدیث سکھائی جاتی ہے، ان کا پڑھو سورہ فاتحہ، تو پڑھنے لگتے ہیں وہ۔ تو امی ہونا یہ دیکھ کر لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتا، لیکن تلقین کیا ہوا اور سکھایا ہوا پڑھ سکتا ہے۔ اب بعض روایتوں کے اندر ہے کہ جبریل امین آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسند پر بٹھایا، اس کے بعد نبوت کی بشارت دی، خوشخبری دی، اور آپ کے سامنے ایک تختہ رکھا، تختہ یعنی اس زمانے میں جو لکھنے کے لیے استعمال ہو، وہ تختہ رکھا اور تختے میں سے پڑھنے کے لیے کہا۔ تو جبریل امین نے جب تختے کے لیے پڑھنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کا معلم اول بنانا تھا، اور یہ قاعدہ ہے دنیا کا، جب سے دنیا بنی اور آج تک، سکھانے والا سیکھنے والے سے افضل ہوتا ہے، استاد شاگرد سے افضل ہوتا ہے۔ چاہے شاگرد علم کی کثرت میں استاد سے آگے بڑھ جائے، لیکن فضیلت
افضلیت میں آگے بڑھ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ایک استاد کو 50 حدیثوں کا علم ہے، اس کے شاگرد نے یہ 50 سیکھنے کے بعد اور 50 سیکھ لی، 100 حدیثوں کا علم ہو گیا۔ اس کا استاد 2 صورتیں جانتا ہے، اس کا شاگرد 10 صورتیں جانتا ہے۔ استاد شاگرد اگر استاد سے علم کی کوانٹیٹی کے اندر آگے بھی بڑھ جائے لیکن افضلیت میں بڑھ نہیں سکتا۔ بہرحال سکھانے والا استاد یہ افضل ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کا معلم بنانا تھا، لہٰذا اب کی تربیت کا نظام ایسا فرمایا کہ آپ کو دنیا میں کسی سیکھنے لکھنے اور پڑھانے والے سے سیکھنے کا جو نوبت اللہ نے نہیں رکھی۔ لہٰذا آپ کبھی کسی لکھانے والے اور پڑھانے والے کے پاس جا کر اس کے شاگرد نہیں بنے۔ جبریل امین بھی آپ کے استاد نہیں ہے۔ جبریل امین وحی لاتے تھے، اللہ اور نبی کے درمیان قرآن کے اور وحی کے آنے کا ذریعہ جبریل امین تھے، لیکن جبریل امین کی حیثیت بھی معلم رسول کی نہیں ہے۔ براہ راست اللہ رب العزت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم ہے۔ لہٰذا امی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ امی ہونے کا مطلب ان پڑھ ہونا نہیں ہے جو آج کی زبان میں نعوذ باللہ معنی لیا جاتا ہے۔ ان پڑھ کا مطلب کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ علم تو ایسا ہے کہ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ مجھے اگلے پچھلوں سب کا علم دیا گیا۔ قرآن کے بارے میں ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں تورات انجیل زبور اور جو 100 صحیفے اترے اس میں جتنا علم اور علوم تھا وہ سب کے سب قرآن کے اندر موجود ہے، اور اللہ کے نبی قرآن کریم کے اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی، لہٰذا اللہ کے نبی کا علم تو کسی کے برابر، سب سے اعلیٰ علم کسی کا علم اللہ کے نبی۔ تو امی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ بے علم تھے، نہیں۔ امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں آپ نے کسی کو معلم بنا کر اس سے سیکھا نہیں تھا۔ ہمارے لیے امی کا ترجمہ ان پڑھ، نہ جاننے والا، نہ خواندہ ہو سکتا۔ نبی کے لیے امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی معلم نہیں تھا۔ یہ الفاظ اتنی وضاحت سے یوں کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے کے اندر جو نبی سے اسٹیٹس والی محبت کرتے نا، آج کا زمانہ کیسا ہے؟ نبی سے اسٹیٹس والی محبت ہے، یعنی رات کو رکھو آئی لو محمد، فجر کی نماز بستر میں، یہ کیسا عشق ہے؟ انہیں کہ نبی کا نام آئے تو جھوم جاتا ہے، نبی کا نام آئے تو جھوم جاتا ہے، نبی کا کام آئے تو گھوم جاتا ہے۔ وہ ایک ساتھی بولنے کے جمعہ ڈٹ کے، جمعہ کیسے پڑھتا؟ نہ دو کے یہ لگا کے ڈٹ کے دھکے مار کے ہٹ رہے ادھر میری جگہ ہے، میری جگہ میرے، اور اثر ہٹ کے، جمعہ ڈٹ کے اور اثر، تو ایسے ایمان والے، تو ایسے جو بندے ہیں نا، تو وہ عام طور سے اہل حق علماء اکرام پر اور اہل حق جماعتوں کے اوپر یہی الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو یہ نبی کو کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ ان پڑھ کہتے ہیں۔ ان پڑھ نہیں کہتے، نبی کے اتنا علم کسی کو نہیں۔ امی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اور امی کا لفظ قرآن نے استعمال کیا۔ امی ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا والوں کی طرح کوئی ظاہر میں معلم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک روایت، بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تختی دی گئی، تو اس اعتبار سے یہ کہنا کہ ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ تلقین کی تھی، جیسے دوسری روایت میں کہ حضرت جبریل نے اور کہا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو اب مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو پہلی بار دیکھا، ادھر ایک ملک آیا ہے، فرشتہ آیا، اور ادھر ایک بشر ہے۔ بشر اور ملک کی فرق، فرشتے اور انسان کی پہلی ملاقات ہے، اور اجنبیت جو ہے نا وہ پریشان کرتی ہے۔ اجنبیت کیا کرتی ہے؟ پریشان کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جبریل امین آئے تو ایک اجنبیت تھی، ایک جو ہے غیر مانوسیت کا ماحول تھا، اس کی وجہ سے ایک پریشانی کا ماحول بنا بشری تقاضے کی بنیاد پر۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا، معجزے کے طور پر وہ سانپ بن گیا تھا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا ما یمینک یا موسیٰ، کہ تیرے ہاتھ میں اے موسیٰ کیا ہے؟ تیرے ہاتھ میں کیا؟ کہا کہ یہ میرا عصا ہے، اور پھر کہا کہ یہ اس پہ میں ٹیک لگاتا ہوں اور جانوروں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، ان کے لیے اناج ہو جاتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کو کیا کر دو؟ زمین کے اوپر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈال دیا تو قرآن کہتا ہے کہ وہ سانپ بن گیا، اور کیسا سانپ تھا؟ اژدہے کی طرح بڑا،
اژدے کی طرح بڑے جسم والا اور پتلے سانپ کی طرح لچک والا تھا. یعنی بڑا جو موٹا سانپ ہوتا ہے وہ سست ہوتا ہے، پتلا سانپ حرکت زیادہ کرتا ہے، لچک والا ہوتا ہے. لیکن یہ ایسا سانپ بنا جو جسم جسے میں بھی بڑا تھا اور لچک میں بھی آگے تھا. تو موسیٰ علیہ السلام روایت میں ہے کہ اس سے گھبرا گئے، اتنے گھبرا گئے کہ پیٹ پھیر لیا اس سے. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اس کو پکڑ لو، تم امیر ہو، یعنی تم حفاظت کے اندر ہو، حفاظت کے دائرے میں ہو، تم اس سے خوف زدہ مت ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کا سانپ سے خوف زدہ ہونا یہ ایمان کی نعوذ باللہ کمزوری اور یقین کی نعوذ باللہ کمزوری کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ بشریت کی بنیاد پہ. انسان کے اندر ایک بشری تقاضا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس میں خوف آ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے دبوچنے کے بعد اور جبریل امین کے پڑھنا کہنے کے بعد، اقرا کہنے کے بعد جو پریشانی کی حالت آپ کی بنی وہ اجنبیت کی وجہ سے بنی تھی، جو بعد میں حضرت جبریل کے بار بار آنے کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی، انسیت پیدا ہو گئی تھی. ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہلی مرتبہ جس سے ملتے ہیں تو اس کے تعلق سے تھوڑی سی جو ہے نا ذہن میں برابر باتیں رہتی ہے کہ بھئی کیسا ہے، کیا ہے، نفع والا ہے. لیکن بار بار جب اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اس سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے. تو بعد میں حضرت جبریل سے انسیت ہو گئے. لیکن شروع میں جب پریشان ہوئے تو نہ تو وحی کے اللہ کی طرف سے ہونے میں نعوذ باللہ کوئی شک تھا، نہ جبریل امین کے اللہ کا فرشتہ ہونے میں کوئی شک تھا، نہ وہ جو پڑھ کر بتانے کی بات کہہ رہی تھی اس کے وحی الہی ہونے میں کوئی شک تھا. پوری طرح سے اطمینان تھا. یہاں تک کہ بعض روایتوں کے اندر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین کے پاس سے یہ چیز لے کر اپنے گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ رہے تھے تو راستے میں جتنے پتھر اور جتنے درخت تھے سب کہتے تھے کہ اے یا رسول اللہ کہ آپ کو خوشخبری ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو خوشخبری ہو، آپ اللہ کے رسول ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسی حالت کے اندر اپنے گھر پر آئے. گھر پر جب آئے تو پریشانی کی حالت میں تھے. حضرت خدیجہ سے کہا زملونی، مجھے کچھ چادر اڑا لو. قد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں. مطلب یہ ہے کہ پریشانی اتنی بڑھ گئی تھی کہ بھئی ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں کچھ میرا ہو جائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہو، آپ جو ہے بے کسوں کا ساتھ بٹاتے ہو، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، آپ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہو، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے وہی پہ اللہ کے نبی کو نبوت کی بشارت دے دی. اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئے. اب وقت ہو چکا، اب اس کے بعد کیا ہوا، ورقہ بن نوفل کے اللہ کے نبی سے کیا باتیں ہوئیں، انہوں نے کیا دلیلیں دی ہیں، سب سے پہلے کس نے ایمان لایا، پھر ایمان لانے کے بعد کیا سلسلہ رہا، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعہ کے اندر ہم کنٹینیو کریں گے.